بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اگر نہیں بھی کر پا رہا تو بھی جو صحت کی حالت میں اور گھر میں رہتے ہوئے وہ کرتا تھا، وہ سفر کی حالت میں بھی وہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا ان کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں۔ تو اس لیے بندہ مومن کے لیے تو بیماری بھی ایک رحمت ہے کہ اس کو بیماری پر صبر کرنے کا، تکلیف اٹھانے کا بھی اجر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو شخص اچھی نیت رکھتا ہے اور پھر کام نہیں کر سکتا تو اس کی نیت کی وجہ سے بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تہجد کے لیے اگر کوئی نیت کر کے سوئے لیکن اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور وہ تہجد اس کے رہ گئے تو پھر بھی نہ اٹھ سکنے کے باوجود اس کی نیت کی بنا پر اس کو ثواب مل جاتا ہے اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی معقول عذر ہو، کوئی وجہ ہو اور اس وجہ سے انسان نیک عمل نہ کر سکے تو اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے، جیسے سورۃ التوبہ میں آتا ہے وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور نہ کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت اتری تھی جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، وہ ساتھ نہیں جا سکتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں جہاں بھی لشکر جا رہا ہے یہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے بھی نیک عمل لکھا جا رہا ہے کیونکہ ان کا سچا ارادہ تھا جانے کا۔